السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، ہم سورۃ قصص پڑھ رہے ہیں، تو آج سبق ہمارا 56 سے ہے، آیت نمبر 56 سے آج ہمارا سبق ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ مہتدین جو ہوتے ہیں ہدایت، چلیں پڑھتے ہیں ترجمہ اس آیت کا شان نزول بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ آیت نمبر 56 ہے، سورۃ قصص ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، اور وہ ہدایت حاصل کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ کتنی اہم ترین آیت ہے یہ۔ انکا لا تہدی، بے شک نہیں ہدایت دے سکتے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ، ہاں ولیکن اللہ یہدی، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ ہدایت حاصل کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ یعنی جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ کو بھی وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا، اے چاچا تم کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے لیے اس کلمے کے ذریعے حجت پیش کروں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہنے لگے، ابو طالب کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ پھر برابر یہی حال رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہی رہے، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اور وہ دونوں یہی کہتے رہے، کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ آخر ابو طالب نے آخری بات جو کہی وہ یہ تھی، میں عبداللہ کے دین پر مرتا ہوں۔ یعنی عبد المطلب، یعنی انہوں نے آخر میں ابو طالب نے آخری بات جو کہی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ یعنی انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنا قبول نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے لیے اس وقت تک دعا کرتا رہوں گا جب تک اس سے منع نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اور ابو طالب کے باپ میں یہ آیت بھی اتری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الایمان باب اول، ٹھیک ہے، یعنی باب اول ایمان کو لا الہ الا اللہ میں، دونوں میں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جب تشریف لے گئے تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ جو تھے وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول نے اپنے چاچا سے کہا، چاچا آپ کلمہ پڑھ لیں۔ تو انہوں نے، میں کل اس کلمے کے ذریعے حجت پیش کروں گا۔ تو وہ دونوں پاس بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ سے کہنے لگے، ابو طالب کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ پھر برابر یہی حال رہا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، تو انہوں نے پھر یہی کہا، وہ دونوں پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ عبد المطلب کے دین
کو چھوڑ دیں گے؟ تو آخر ابو طالب نے کیا کہا؟ جو کہا وہ بات یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، یعنی انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنا قبول نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے لیے اس وقت تک دعا کرتا رہوں گا جب تک اس سے منع نہ کیا جاؤں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو تھی یہ اتاری کہ اللہ اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جب تک اللہ ہدایت نہ دے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں میں انہیں خوب جانتا ہوں۔ یہ جو ہدایت کے نا دو معنی ہیں، یہ آپ لکھ لیں۔ راہ راست پر یعنی راہ راست راستہ بتانا، اور راہ راست پر چل کر منزل مقصود تک پہنچانا۔ ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا نا اس کی تفسیر جو تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے معنی کے لحاظ سے ہادی ہیں اور آپ لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں، یعنی کہ آپ نے راہ راست جو ہے پہلے انہیں راستہ بتایا، پھر اس پر خود چل کر منزل مقصود تک پہنچے اور دوسروں کو بھی بتایا کہ یہ راہ راست ہے، یہ صراط مستقیم ہے، ادھر آؤ۔ ٹھیک ہے۔ اور ہدایت کے جو دوسرے معنی مراد ہے، ان معنی کے لحاظ سے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہادی ہے، وہی راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، وہی راہ راست پر چل کر منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا لیس علیک ہدیٰ ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی اے رسول ان لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے اختیار میں صرف یہ ہے کہ اللہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اور یعنی دوبارہ سنیے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دینا آپ کی ذمہ داری نہیں اور نہ ہی آپ کے اختیار میں ہے، البتہ اللہ جس کو چاہے راہ راست پر چلا سکتا ہے۔ ہم نے سورۃ نحل میں بھی پڑھا آیت نمبر 37 میں، اے رسول اگر آپ کو ان کی ہدایت کی خواہش ہے تو آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اللہ جس شخص کو اپنے یعنی قوانین ہدایت کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے تو وہ ہدایت پر نہیں چلتا۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ سیدھا راستہ بتاتے ہیں، وہ صرف بتاتے ہیں کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلیں۔ یعنی فرائض میں صرف یہ شامل ہے کہ آپ راستے پر بتا دیں، راستے پر چلانا اور منزل مقصود تک پہنچانا صرف اللہ کا کام ہے، یہ وہی توفیق بخشتا ہے۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول کافر کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، تو کیا ہم ان کو حرم میں استحکام نہیں بخشا ہم نے؟ وہاں ہر طرح کا امن ہے اور جہاں ہر قسم کے پھل پہنچائے جاتے ہیں اور یہ رزق جو ہماری طرف سے ان کو مہیا کیا جاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اے رسول کتنی ہی بستیاں ہیں کو جو یعنی اسباب معیشت کی فراوانی میں اترایا کرتے تھے ہم نے ہلاک کر دیا، یہ ان کے مکانات ہیں جو ویران پڑے ہیں، یہ ان کے بعد آباد نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ہم ہی ان کے وارث ہوں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ ان بستیوں کو ہلاک کر دے جب تک کہ ان کے کسی مرکز شہر میں رسول نہ بھیجے جو کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو صرف اسی صورت میں ہلاک کرتے ہیں کہ ان کے رہنے والے ظالم ہوں گے۔ اور اے لوگو جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ اس دنیا کی زندگی کا چند روزہ مال و متاع اور اس کی زیب و زینت ہے، اور جو اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا تم اتنی بھی بات نہیں سمجھتے کہ جو چیز بہتر اور باقی رہنے والی ہے اس کے لیے محنت کریں؟ یہ آیت بڑی اہم ترین آیت ہے سورۃ
قصص ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بڑی اہم ترین آیت ہے، آپ یاد کر لیجئے گا۔ یہ جو لوگ یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے کتنے ہی اپنی زندگی میں محفلوں پر جاتے ہوں گے، اور یوٹیوب آج ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم اس میں مختلف لوگوں کو سنتے ہیں۔ انبیاء، وہ عالم دین کی باتیں سنتے ہیں، انبیاء کے قصے پڑھتے ہیں۔ قرآن میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہر بات کھول کھول کر بیان کر دی، پر ہمیں اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارا دل جو ہے وہ اس کی طرف کیوں نہیں ڈہل رہا؟ کیوں نہیں مائل ہو رہا؟ کیوں نہیں ہمارے دل میں ڈارا آ رہا؟ کیونکہ یہ جو زندگی کا چند روزہ مال ہے، ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اسی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے یہ جو تمہیں زندگی کا چند روزہ مال اور متاع اور زیب و زینت دی گئی ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ دنیا اور یہ زیب و زینت اور مال و متاع ختم ہو جائے گا جب انسان مر جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کیا تم اتنا نہیں سمجھتے کہ جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں اس کے لیے محنت کریں؟ کیا خیال ہے؟ اس کے لیے محنت کریں جہاں ہم نے، یعنی کہ جہاں باقی یہاں ہم کتنی دیر ہیں، 40 50 60 سال 70 سال، پھر اللہ کے پاس ہی رہنا ہے نا۔ اور اگر یہ تھوڑی سی زندگی ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزار لیں تو بقایا کی زندگی وہاں عیش و آرام ہوں گے اور اپنی مرضی سے زندگی وہاں گزاری جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر ہم یہ زندگی جو تھوڑی سی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزار لیں گے تو آخری جو پھر قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو جنت الفردوس ادا کریں گے، جنت میں ہمیں جگہ دیں گے۔ وہ ہم نے وہ پیچھے ایک آیت میں پڑھا تھا نا کہ یہ دنیا کی جو مال و متاع اور مال و دولت ہے اور جو بیٹے ہیں اور جو بیویاں ہیں اور یہ جو عشرت ہے، عیش ہے، رزق کی فراوانی ہے، یہ قلیل کا لفظ استعمال ہوا تھا نا کہ یہ بالکل کم ہے آخرت کے معاملے میں۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک اور حدیث بھی سنوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم دنیا آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسی تم میں سے، یہ غور سے سنیے گا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی یہ انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ وہ کتنی تری لے کر لوٹی ہے۔ یعنی دنیا مثل انگلی کی تری ہے جو انگلی کو پانی لگا ہے، اور آخرت کیا ہے؟ مثل سمندر کے ہے۔ تو یہ کیا ہم اپنی یہ جو تھوڑی سی ہماری زندگی ہے یہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزار لیں، اور جو بقایا ہماری زندگی ہوگی اللہ کے پاس وہ عیش و عشرت سے گزرے گی۔ جنت میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا نا، جنت کی نعمتیں گنوائی، کتنی بار اللہ تعالیٰ نے کہا جنت کی نعمتیں، وہاں باغات ہیں، وہاں نہریں ہیں، پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی۔ تو یعنی وہاں ہر 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 چیز کی فراوانی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا یہ، یعنی جنت کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ جنت ان تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا یہ جو تھوڑی سی ہماری زندگی ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں، ٹھیک ہے؟ اور باقی آخرت میں جب ہم جائیں، جب ہمارا فیصلہ ہو تو ہم جنت میں جائیں تو ہمارے لیے وہاں یعنی پھر وہاں خوشیاں ہی خوشیاں۔ افامن وعدنہ وعدن حسنا فہو لاقیہ کمن، اے لوگوں کیا وہ شخص جس سے ہم نے اجر و ثواب کا اچھا وعدہ کیا ہے وہ اسے ملنے والا ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے مال و متاع سے یعنی اس کو مال دیا ہو؟ تو پھر کیا وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہوگا جو ہمارے سامنے جواب دے کے لیے حاضر کیے جائیں گے؟ دوبارہ سنیے آیت نمبر 61 کا ترجمہ۔ اے لوگو، میں نے آپ کو بتایا تھا نا جب اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی یہاں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اے لوگو، کیا وہ شخص جس سے ہم نے اجر و ثواب کا اچھا وعدہ کیا ہے
اور وہ اسے ملنے والا ہے۔ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے مال و متاع دیے ہوں، پھر وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہو جو ہمارے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر کیے جائیں گے، اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا اور فرمائے گا بتاؤ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے متعلق تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ میرے شریک ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فردن فردن ہر بندے کو اپنے پاس بلانا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی یہ جو انٹرویوز ہوتے ہیں تو باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک بندے کو اندر بلایا جاتا ہے، تو باہر بیٹھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو اندر گیا ہے بندہ اس سے کون کون سے سوال ہو رہے ہیں، جبکہ انہوں نے ایک چارٹ دیا ہوتا ہے، 100 سوال دیے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ پوچھنے ہوتے ہیں تو وہ یاد کر آتے ہیں۔ وہ تو 100 سوال دیے ہوتے ہیں نا، تو وہ یاد کر آتے ہیں۔ جو اندر بندہ گیا ہوتا ہے اس سے وہ بار یہی کہتا ہے پتہ نہیں اس سے کیا پوچھا جا رہا ہوگا۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو فردن فردن اللہ ہمیں بلائے گا اپنے پاس، اور پھر ہم اللہ کو دیکھیں گے تو پھر وہ ہم سے پوچھے گا کہ کیا لے کے آئے ہو۔ دنیا میں جو میں نے تمہیں معلومات دیا تھا کیا تم نے غریبوں پر خرچ کیا، اس میں یتیموں کا حصہ رکھا، اس میں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ نہ پوچھیں، اللہ کا دل ہے معاف کر دیں، لیکن اللہ کا دل ہے یہ اللہ نے کرنا ہے جو کرنا ہے۔ لیکن جب ہم اس کے پاس جائیں، اس کے سامنے حاضر ہوں، یا ہمیں پتہ چل کے اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ ہم نے سورۃ اثر پڑھی، اس کا ترجمہ زیادہ طویل ہو جائے گا، یہ میں پھر یہ جو ٹاپک ہے پھر کبھی ڈسکس کروں گی، دوبارہ وہیں آ جاتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ مختصراً یہ ہے کہ یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں، اور پھر جو آخرت والی زندگی ہے اس میں ہم چین پا سکیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جس دن ان کو پکارا جائے گا، یعنی اللہ ہمیں بتائے گا، یہ بار بار یہ آیات بڑی ہی دل کے اندر اتر جانے والی آیات ہیں۔ یہ آپ یقین کریں کہ میں کیفیت نہیں بیان کر سکتی کہ اللہ انسان کو کیسے ہائی لائٹ کر رہا ہے، کیسے اسے بتا رہا ہے، جیسے اللہ انسان کو سمجھا رہا ہو، اے لوگو۔ قال الذین حق علیہم القول ربنا ہؤلاء الذین اغویناہم۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اس وقت وہ شریک جن پر عذاب کا وہ وعدہ سچا ثابت ہوگا اپنے شریک کرنے والوں کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، جس طرح ہم گمراہ ہوئے اسی طرح ہم نے ان کو گمراہ کیا، اب ہم تیرے سامنے ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے بلکہ حقیقت میں اپنی خواہش کو پوچھتے تھے۔ چل بھائی، ٹھیک ہے، کیا کہا گیا اس آیت میں کہ وہ لوگ جو شیطان کا کہا مانتے تھے، جو گمراہ ہو گئے تھے، تو وہ وہ پوچھیں گے شیطان سے، تو شیطان آگے سے کہے گا میں نے تو تمہیں یعنی بات ہی کہی تھی، تو تم نے اپنی مرضی سے بات مانی۔ اللہ بھی باتیں کہتا ہے قرآن میں، تم نے وہ نہیں مانی، وہ مان لینی تھی۔ قرآن میں بار بار آیا نا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، بار بار اس نے ہمارے ماں باپ کو جنت میں سے نکلوا دیا، اماں حوا جو ہماری والدہ ہیں اور بابا آدم جو ہمارے والد ہیں، اس نے دیکھیں دنیا میں ہمارے جو والدین ہیں ان کے خلاف کوئی بات کرے یا ان کو کوئی برا بھلا کہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انہیں نہیں نہ بلاتے، ہم ان کے پاس بھی نہیں جاتے کیونکہ ہمارے ماں باپ کو اچھا نہیں سمجھ۔ شیطان نے ہمارے ماں باپ کو جنت میں سے نکلوا دیا، تو کیا یہ ہمارا سکا ہے؟ نہیں، یہ قیامت کے دن بھی یہی کہے گا میں نے انہیں گمراہ نہیں، میں نے تو ایک بات کہی تھی بس، تو انہوں نے مان لی، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کی باتیں مان رہے ہیں، اسی کی باتیں مان رہے ہیں نا۔ یہ دیکھیں یہ آیات بڑی زبردست آیات ہیں سورۃ قصص کی، آپ انہیں 2 سے 3 بار خود بھی پڑھیے گا اور آگے بھی یہ آیتیں آگے بھی پڑھ کر پہنچائیں۔ پھر آگے کیا کہے گا؟
آیت نمبر 64 وکیلت او شرکاکم فدعوہم فلم یستجیبوا لہم وراء العذاب لو انہم کانوا یہتدون۔ پھر ان شریکوں سے کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ ان کو پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش وہ دنیا میں ہدایت پر چلتے ہوتے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے ایمان لا کر اچھے عمل کریں، کفر اور شرک کو آج ہی سے چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ پھر جس سے آسان حساب لیا گیا وہ خوش ہو گیا، اور جس سے قرید کا حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے جو جنت ہے نا، جنت وہ ایسے نہیں ملے گی، میں آپ کو بتا دوں۔ کچھ کریں گے تو جنت ملے گی، اور انسان کی بے بسی کا نقشہ کھینچا ہے نا کہ وہ جن کی اطاعت کرتا ہے، شریک بناتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اس کی جگہ کہاں ہے؟ نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جنت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو گمراہی سے بچیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ واہ، اللہ کہتا ہے وہ دن یاد کرو جس دن اللہ ان کافروں کو پکارے گا، پھر فرمائے گا بتاؤ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ تو اس دن دنیا تمام حالات ان پر پوشیدہ ہو جائیں گے، پھر اگر وہ ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیں گے تو پوچھ بھی نہ سکیں گے، لیکن جس نے کفر سے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور نیک عمل کرتا رہا تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اے رسول، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر قسم کا اختیار رکھتا ہے۔ ان لوگوں کو جنہیں کافر اللہ کو شریک بناتے ہیں کچھ بھی اختیار نہیں ہے ان کے پاس، اور جو یہ شرک کر رہے ہیں اللہ ان سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكُونُ صُدُورُهُمْ وَمَا يَعْلَنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اے رسول، جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، سب اللہ جانتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی طرف لوٹ جاؤ۔ ٹھیک ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول آپ ان سے ذرا پوچھئے، بتاؤ اگر اللہ ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک تم پر رات کر دے تو کیا اللہ کے علاوہ وہ کون سا الہ ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ تو کیا تم سنتے نہیں کہ تم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اے رسول آپ ان سے پوچھئے، بتاؤ اگر اللہ ہمیشہ کے لیے یوم القیامت تک تم پر دن کر دے تو کیا اللہ کے علاوہ کون سا الہ ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے جس میں تم آرام کر سکو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اور اے لوگو، اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات کو آرام کر سکو اور دن کو اس کا فضل تلاش کر سکو تاکہ تم لعلکم تشکرون۔ ٹھیک ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور دوسروں کی بے بسی کی طرف اشارہ کیا ہے اور اپنی توحید کے عظیم الشان دلائل بیان کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ پیچھے سورہ یونس میں پڑھا، یہ توحید کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا۔
آگے اللہ کہتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُونَ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہیں گے کہ بتاؤ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے متعلق تمہارا دعویٰ تھا، اور اس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے جو اس کے خلاف گواہی دے گا، اور ہم ان لوگوں سے کہیں گے تم اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو، لیکن وہ کوئی دلیل نہیں لائیں گے۔ یہ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ سچ بات تو اللہ کی تھی، اور جو باتیں انہوں نے جھوٹ کر رکھی تھی وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گی۔ یہ دیکھیں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اور اگر اب پھر بھی ہم نہیں بات مان رہے تو پھر دیکھ لیں ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم وآتینہ من الکنوز ما مفاتح، اللہ کہتے ہیں کہ یہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، وہ اپنی قوم کے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا تھا، ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت بھی بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ جب اس کی قوم نے ان سے کہا اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کو بھی طلب کرو، اور دنیا میں جو تیرے نصیب میں ہے اسے بھی فراموش نہ کر، اور جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں پر احسان کر، اور زمین میں فساد کا طلب نہ بن، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کیا جواب دیا سنیں۔ قارون نے کہا یہ مال تو مجھے میرے علم کی بدولت ملا ہے، کیا اس کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے کئی امتوں کو جو قوت کے لحاظ سے اس سے زیادہ مضبوط تھیں، قوت کے لحاظ سے زیادہ مضبوط تھیں تو یہ اس سے بہتر تھیں، اور اللہ نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے سلسلے میں عذاب کے وقت کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ ایک دن قارون بڑے یعنی کہ وہ ایسے اکڑ پھکڑ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا، تو وہ لوگ جو دنیا کے طلبگار تھے کہنے لگے کاش قارون کو جو مال ملا ہے وہ ہمیں بھی مل جاتا، بے شک یہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا تھا کہنے لگے تم پر افسوس، جو شخص ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتا رہے اس کے لیے اللہ کے ہاں بہت بہترین ثواب ہے، اور وہی اجر و ثواب ان کو ملے گا جو صبر کرتے ہیں۔ پھر ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا، تو اللہ کے علاوہ کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی، اور نہ ہی ہم میں اس سے بدلہ لے سکے۔ اس موقع پر وہ لوگ جو کل اس جیسا رتبہ حاصل کرنے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے ہائے افسوس، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہمیں بھی آج زمین میں دنسا دیا جاتا، ہائے افسوس کافر فلاح نہیں پا سکیں گے۔ اے رسول جو آخرت کا گھر ہے تو ہم ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں، یعنی اے رسول وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخرت کا گھر ہے وہ تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو زمین میں نہ تکبر کا ارادہ کرتے ہیں نہ فساد کے خواہاں ہیں، اور اچھا انجام تو بس متقیوں کا ہے، وہ گھر انہیں ملے گا یعنی جنت۔ اور جو شخص نیکی لے کر آئے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعلمون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے بہتر بدلہ، اور جو شخص برا عمل لے کر آئے گا تو وہ برا عمل کرنے والا بس اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا برا کام اس نے دنیا میں کرتا رہا، الا ما کانوا یعملون۔ یعنی اللہ کہتے ہیں جو بندہ دنیا میں جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو یعنی اس کے لیے بہتر بدلہ ہے، جو شخص نیکی لے کر آتا ہے اس کے لیے بہتر بدلہ ہے، اور جو شخص برا عمل لے کر آتا ہے تو برا کرنے والوں کو بس اتنا ہی ملے گا جس نے اس نے برا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کریں گے۔
ٹھیک ہے، یعنی یہ آیات جو ہیں قیامت کا ذکر اس میں بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عبرت کے لیے قارون کا قصہ سنایا ہے۔ قارون کا قصہ ہم نے بڑی وضاحت سے سنا اور میں نے بڑی وضاحت سے اس کو بیان کیا، آپ پھر اس کو دوبارہ پڑھیے گا۔ ان الذین فرض علیکم القرآن، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول جس اللہ نے آپ پر قرآن کی تبلیغ اور اس کے احکامات کو فرض کیا، وہ ضرور آپ کو اس مقام یعنی شہر مکہ کی طرف فاتحانہ لوٹائے گا، اور اے رسول آپ کہہ دیجئے میرا رب اس سے بھی باخوبی جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو گمراہ ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو توقع نہیں تھی کہ یہ آپ کی طرف کتاب اتاری جائے گی، مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو ہی نبی بنایا اور آپ پر کتاب نازل کی، اور ہرگز آپ کافروں کی طرفداری نہیں کریں گے۔ اور اے رسول کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو اللہ کی آیات کی تبلیغ سے روک دیں اس کے بعد کہ آپ پر یہ کتاب نازل ہو چکی ہے۔ آپ نے اپنے رب کے راستے کی طرف انہیں بلائیں اور مشرکین میں سے نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ ترجعون۔ اور اے رسول اللہ کے ساتھ اور کسی خود ساختہ الہ کو نہ پکاریں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، حکم اسی کا چلتا ہے اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ یعنی اس آیات کے سیاق و سباق سے تو یہ معلوم ہوا کہ ان آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی تسلی دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اللہ کے حکم کی تبلیغ کریں اور اس کے احکامات جو ہیں ان کو لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے، تو آپ غم نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورۃ قصص کی آخری آیات تھیں، آیت نمبر 88 تک آج ہم نے سورۃ قصص ہماری مکمل ہو گئی۔ آپ اس کو غور سے 2 سے 3 بار اس کا ترجمہ خود بھی پڑھیے گا اور دوسروں کو بھی سمجھائیے گا، یہ بڑی اہم ترین آیات تھیں۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرَ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔